وفود، مبلغین اور دیگر اعمال۔ تو اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک اب اس میں ہم دیکھیں گے وہ ہم وفود کے بارے میں دیکھیں گے۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ آپس میں کافی ان کے اسٹرگل ہی چل رہی تھی، ایک طرح سے ایک کولڈ وار کی طرح تھی۔ عرب جو تھے وہ اس نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی بات پھیلا رہے ہیں اور ہمارے پاس اپنے یہ جو ان کے بت ہوتے تھے، تو آپ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے سے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی۔ اصحاب فیل کا یعنی کہ وہ جو سورہ فیل بھی ہے نا، جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ والا جو واقعہ تھا وہ ہوا، تو اس کا بتایا کہ وہ بہت کوئی پرانی بات نہیں تھی یہاں پہ۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پہ غلبہ عطا فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شک نہ بچا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بند گیا، یعنی کہ بہت زیادہ وفود اس ٹائم میں آنے شروع ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے شروع ہو گئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں اسلامی حکومت اس کا رقبہ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی کے ساحل سے خلیج عرب کے ساحل تک چلا گیا، نیز جنوب میں یعنی کہ ساؤتھ میں اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا۔ اتنا زیادہ اسلام پھیل گیا کہ یہ سارے کنٹریز جو تھے کہ یہاں تک بھی اسلام چلا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے لگ گئے۔ یعنی کہ ایک بہت بڑا کنٹری عرب دیکھیں کتنا بڑا ہے، اگر سعودی عرب کا نقشہ آپ دیکھیں تو وہ باقی کمپیریٹیولی باقی عرب کنٹریز کے مقابلے میں وہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر اور پھر نہ صرف یہ، اس کے ارد گرد جو نیبرنگ کنٹریز تھے کہ ان تک بھی اسلام جب پھیل گیا تھا، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے پھر آپ کو ایک پراپر ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور لوگوں اور شہروں کا نظام جس چیز کا محتاج ہوتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی شہر کو اس کو رول کرنے کے لیے، ظاہر ہے آپ کو وہاں پہ کچھ رولز بنانے پڑتے ہیں، کچھ ڈسپلن ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں کہ جس سے سب کا ایک سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے لوگوں کو۔ تو اس کے لیے جو جو چیزیں بھی ریکوائرڈ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ارینج کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام الوفود یعنی کہ وفود کا سال، وفود کے وفد کی جمع ہے وفود، ڈیلیگیشن کو کہتے ہیں۔ یہ اب جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو جو سیرت نگار لوگ ہیں، جیسے جو لوگ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہسٹری کو جانتے ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی تعداد جو تھی، جو ڈیلیگیشنز آئے تھے 70 سے زیادہ تھی یہ، اور بعض لوگوں نے ان کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ کسی روایت سے آپ کو پتہ چلتی ہو یا نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں کہ آپ اس میں گوگل کریں تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، تو ان کو اس کے لیے بہت ایک سٹرگل کرنی پڑتی تھی کہ ہر ایک سے پوچھ کے کہ جو جو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پیریڈ میں تھا، وہاں پہ جو اویلیبل تھا اس ٹائم پہ، تو سب سے کنفرم کر کے پھر کوئی بات لکھی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے دوبارہ سے ساری اس کی سرچ کی تو کچھ لوگوں نے پھر یہاں تک بھی کہا کہ یہ 100 یا 100 سے اوپر بھی تھے۔ اب ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ جو اوپر نیچے جو ہم نے دیکھا نا کہ پے در پہ جو آنے وہ شروع ہوئے، جو بہت زیادہ ایک دم سے آنے شروع ہوئے، وہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا،
اور یہ سلسلہ 10 ہجری اور بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تک بھی یہ جاری رہا، اور یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے 9 ہجری کا سال جو ہے اس کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ عام جو ہوتا ہے اس کے معنی عربک میں سال کے ہوتے ہیں، عام عربک ورڈ ہے، ہم اردو میں سال کہتے ہیں، تو وفود کا سال آپ کہہ لیں، ایئر آف ڈیلیگیشن، کیونکہ اس میں 100 سے اوپر جو تھے ڈیلیگیشنز آئے تھے اس سال میں۔ اب یہ وفود جو آتے تھے یہ زیادہ تر ٹرائبز کے جو سردار ہوتے تھے، ان کے جو بڑے لیڈر ہوتے تھے، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ آتے تھے، کیونکہ ہر کوئی تو اٹھ کے بات نہیں کر سکتا کہ چھوٹا چھوٹا کوئی بندہ اندر سے عام سے بندے آ کے کر لیں، تو جب ڈیلیگیشن آتی تھی تو وہ اس گروپ کے بڑے انچارج ہوتے تھے، بڑے ان کے گروپ کے سردار وہ آیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کبھی کوئی قبیلہ ایسا ہوتا تھا جو بہت چھوٹا سا کوئی قبیلہ ہے، یہ چھوٹی سی کوئی ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، تو وہ لوگ پھر اس طرح سے خود آ جایا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر جو وفود تھے وہ ان کے سردار ہی آیا کرتے تھے ڈیلنگ کرنے کے لیے۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا، یہ سب کے آنے کی ریزن ڈفرینٹ ہوتی تھی۔ کوئی اس لیے آتا تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کو اور جو لوگ جنگ میں گرفتار ہوئے ان کو چھڑانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ وفد جو حوازن کا تھا اور وفد تمیم تھا، جب ان کا ذکر آتا ہے تو کوئی اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، کوئی اپنے کسی قوم کے لوگوں کے لیے امن کا طالب بن کر آئے۔ تو یہ کہ ہر آنے والے وفد کی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی تھیں، اور کوئی اس لیے صرف آتا تھا کہ وہ فخر اور مباحات یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آتا، کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پہ حملہ نہ ہو، کسی نے آ کر اطاعت اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اسی توقع کا اظہار کیا، کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق والا بنا کر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال کرتے تھے، انہیں خوشکن تحائف سے نوازتے، اسلام کی ترغیب دیتے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے جو بدو ہوتے تھے ان کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا ذریعہ تھے، کیونکہ یہ یہاں سے بات سن کے جاتے تھے، پھر وہ بدو وہ لوگ جن کو آپ کہہ لیں کہ ان پڑھ گوار لوگ ہوتے ہیں، جو گاؤں میں دور دراز کے علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں، نہ شہر سے کوئی واسطہ ہوتا ہے ان کا، تو ان کے پاس تو باتیں پہنچتی بھی نہیں تھیں، تو صرف یہی لوگ جو وفود ہوتے تھے یہی ایک ذریعہ ہوتے تھے کہ یہ جب یہاں سے کوئی بات سن کے جاتے تھے تو پھر جب آگے آگے بات بتاتے تھے، دوسروں کو پہنچاتے تھے، تو اس سے یہ تھا کہ دین کی باتیں آگے آگے پھیلتی تھیں۔ چنانچہ ان کے نتائج، اغراض و مقاصد کے تنوع، اسباب اور وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ نکلتے تھے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد ہی یا تھوڑے ہی دنوں بعد ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفد جو آتا تھا اس میں ان کے بڑے ایلیٹ لوگ ہوتے تھے، بڑی اپر کلاس کے لوگ، اور ان کے جو لیڈرز ہوتے تھے وہ آتے تھے۔ تو اگر کسی بھی کنٹری کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا کہہ لیں اور کسی ٹرائب کا، جب ان کا کوئی بڑا بندہ جو پورے ٹرائب کا سردار ہے، اب جیسے وہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا تھا تو پھر اس کے پیچھے جو اس کے پورے ٹرائب کے لوگ تھے وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ اگر اپر لیول پہ کوئی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا تھا تو پھر ان کے جو نیچے ٹرائب کے لوگ تھے وہ سارے بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس سے صرف چند وفود جو تھے وہی ایکسیپشن ہے کچھ وفود کی کہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا، جیسے کہ بنو حنیفہ، مسلمہ کذاب کا وفد، یہ آئے تھے تو انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا۔ اب ہم کچھ وفد جو تھے، کچھ ڈیلیگیشنز جو تھیں ان کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے جو یہاں پہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔
ایک ڈیلیگیشن جو تھی وہ آئی تھی قبیلہ عبد القیس سے. یہ لوگ نارتھ عرب کے باشندے تھے. عرب کا جو ناردرن ایریا تھا یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور مدینے سے باہر پہل انہوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا. چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا. جب ایسی کوئی بات بتائی جاتی ہے نا، جو ہم بات کرتے ہیں ڈسکس کہ یہ سب سے پہلے مکہ میں اذان کس نے دی، سب سے پہلے کہاں پر نماز پڑھی گئی، سب سے پہلی مسجد کہاں پہ تھی، تو دس از امپورٹنٹ انفارمیشن. تو اس کو ہمیں لکھ لینا چاہیے، کیونکہ جیسے ہم باقی انفارمیشن کے لیے ایگر ہوتے ہیں کہ ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہسٹری میں کیا ہے، سب سے پہلے کس نے اس چیز کو ڈسکور کیا، کس نے انوینٹ کیا، اس میں تو ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنے دین کے بارے میں بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اب اگر ہم دیکھیں اس کو، یا اگر ہمیں کسی کو بتانا بھی ہو کہ سب سے پہلے جو جمعے کی نماز اگر کہیں پڑھی گئی تھی جس مسجد میں، تو وہ انہی کی مسجد تھی. اور یہ مسجد جو تھی یہ کون سے، یہ ایک ولیج میں تھی، اور یہ بحرین کا ولیج تھا جس کا نام تھا جواسی. تو پہلا جمعہ جس مسجد میں پڑھا گیا وہ بحرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھا. بنو عبد القیس کا وفد 2 ٹائمز آیا تھا. ایک دفعہ 5 ہجری میں آیا تھا، اور ایک مرتبہ یہ وفود کے سال میں. سال وفود ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا تھا، 9 ہجری میں. تو پہلی دفعہ جب ان کی ڈیلیگیشن آئی 5 ہجری میں، سیکنڈ ٹائم آئی 9 ہجری میں. اور جب 5 ہجری میں وہ جو آئے تھے اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 13 یا 14 کے قریب لوگ تھے جو آئے تھے. یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پہ اپنی سواریوں سے کود پڑے، لپک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. ان کے ساتھ ایک شخص منظر بن عائذ بن حارث تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا. اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، اور پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. یہ حدیث بھی ہے ایک، اور یہ جو یہاں پہ اب ذکر ہونے والا ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد یہ جب اس نے کیا، اور یہ کون کر رہا ہے، یہ چھوٹا، ان سب میں چھوٹا ایک لڑکا تھا. ڈیلیگیشن کے اندر جو لوگ آئے تھے ان میں جو سب سے چھوٹا ایک لڑکا تھا اس نے اس طرح سے کیا، یعنی کہ پورا اس نے ایک اہتمام کیا، تیار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فیکا لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو بتایا کہ تم میں 2 خصلتیں یا 2 عادتیں تمہاری ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ایک اس میں دور اندیشی اور دوسری بردباری. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا، ابھی وہ لوگ یہاں مدینہ آئے نہیں تھے، یہ والا وفد جو تھا ان کے آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا. انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں، اپنا توشہ ختم کیا، اے اللہ عبد القیس کو بخش دے. پھر جب وہ وفد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے نہ نادم ہوئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا. نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کی گواہی دینا، اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 1 چیز تو یہ ہو گئی. نمبر 2، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. نمبر 3،
و ایتاء زکات دینا. نمبر 4 و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 4 باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا. اس ٹائم پر ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا. اور یہ چیز جو ہم نے دیکھی یہ کیا ہے؟ پلرز آف اسلام. ہم کہتے ہیں نا بچوں کو پڑھاتے ہیں 5 ہیں پلرز آف اسلام، تو یہ وہی چیز ہے. صرف اس میں کیا ہے 5 پارٹ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے جس میں ہوتا ہے حج کرنا. تو یہاں پر کیونکہ اس ٹائم پر ابھی تک حج فرض نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. البتہ فرمایا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو 4 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی انسٹرکشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی نشہ آور ڈرنکس نہ لیں، کہ نشہ آور چیزوں کا بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا جو وہ بہت زیادہ پیتے تھے. شراب تو ان دنوں میں ایسے پی جاتی تھی کہ جیسے کولڈ ڈرنک آج کل پیے جاتے ہیں، سوڈا اور یا جوسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح سے اس ٹائم پیریڈ میں شراب پی جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. اور اسی طرح ان برتنوں کو بھی یوز کرنے سے منع فرمایا جس کے اندر شراب بنایا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف شراب کو چھوڑنے کا بلکہ جو برتن اس میں استعمال ہوتے تھے ان کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا. اب دوسرا وفد جو تھا، دوسری ڈیلیگیشن جو تھی، یہ عبد القیس کی ہی تھی جو وہ سیکنڈ ٹائم آئے تھے 9 ہجری میں جب آئے تھے. اب اس وقت 9 ہجری میں جب وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ 40 کے قریب لوگ آئے تھے، اور 2 لوگ ان میں جو تھے جارود بن علا عبدی، یہ ان میں سے ون آف دیم آپ کہہ لیں کہ 40 میں ایک یہ بھی تھے، اور یہ نصرانی تھے. یہاں آ کر مسلمان ہو گئے. نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں نا، کرسچن تھے، تو جب یہاں پہ آئے تو پھر یہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اینڈ تک اچھا رہا. سعد بن بکر کے رئیس زمام بن سولبا کی آمد. یہ ہادیہ جنگل کے رہنے والے تھے، بہت اکڑ مزاج تھے، یعنی کہ شارٹ ٹیمپر. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ اکڑ مزاج ہوتے ہیں کہ ہر وقت لڑائی والے موڈ میں ہی رہتے ہیں. ان کی 2 چوٹیاں ہوتی تھیں، 2 انہوں نے چوٹیاں بنائی بھی ہوتی تھی. جب یہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی باندھی، پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ جس طرح سے اپنی عادت تھی نا اسی طرح سے پوچھا. تو لوگوں نے بتایا کہ کون ہے. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا تھا، اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا. تو انہوں نے پوچھا اچھا تو پھر آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. پھر اس بندے نے پوچھا کہ اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں اور اس میں جو کچھ بنایا ہے وہ کس نے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے. پھر انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا.
انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پہ حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کروں گا۔ زیادتی اور کمی دین میں جب بھی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے دین میں جو باتیں ہمیں آلریڈی بتائی جا چکی ہیں، جب اس کے اندر ہم کوئی بھی کمی یا زیادتی کریں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کرنا، چیزیں خود سے اندر انوویشن جو ہوتی ہے، خود سے آپ نے اندر چیزیں ایڈ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جی یہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی ایک، کہ اس نے یہ جو ساری باتیں پوچھی ہیں اور جو جو اس نے کہا ہے کہ میں یہ سب کروں گا، نہ اس میں کچھ زیادہ کروں گا نہ کم، اگر یہ بات پہ قائم رہتا ہے تو پھر یہ جنتی ہوگا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں واپس گئے اور انہیں بتایا اپنی قوم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا دمام بن صلبہ سے بہتر نہ تھا، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی ان کے بارے میں۔ تو اور کتنے خوش قسمت ایک طرح سے یہ ثابت ہوئے کہ جب یہ آئے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، تو قبیلے میں ایک بھی بندہ ایسا نہ تھا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد کہ جس نے اسلام ایکسیپٹ نہ کیا ہو۔ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن گیا ان کے لیے۔ تو جب آپ کی خود نیت اچھی ہوتی ہے نا، اچھی انٹینشن ہوتی ہے، تو پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کام اچھے بنا دیتے ہیں۔ نیکسٹ وفد جو تھا، نیکسٹ ڈیلیگیشن جو تھی وہ عذرا اور بلا کی تھی۔ ان کے وفد جب آئے، یہ بھی 9 ہجری میں آئے تھے۔ بنو عذرا جو تھے ان کے 12 لوگ تھے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا کہ ہم قصی کے میں سے ہیں، قصی کے بہت قریب ہیں ہم، اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکے سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی وہ یاد دلائی۔ آپ ریفرنس دیتے ہیں، جب جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، کبھی آپ کہیں جائیں کسی کو ملنے تو آپ اس میں اپنی ان سے بات چیت کر کے تو رشتہ داریاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلقات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں تو فلاں فلاں کا بندہ ہوں، میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میں تو سید ہوں، میں تو یہ ہوں، اس طرح سے ہم بتاتے ہوتے ہیں نا۔ پیچھے پیچھے لوگ کچھ کہتے ہیں، میں پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہوں، میں تو اس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، میری فیملی میں تو وہ لوگ تھے۔ تو یہ اس طرح سے ریفرنس میں اپنی باتیں آ کے یہ بتا رہے ہیں، چیزیں یاد کرا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے، کاہن کیا ہوتے ہیں؟ فورچون ٹیلر، فورچون ٹیلر سے اپنی قسمت کا حال جاننے اور یہ آستانوں کے اوپر ذبح کرنا جانوروں کو، اس سے منع فرمایا۔ کہ اکثر ہوتا تھا کہ جیسے ابھی بھی آج کل ہوتا ہے کہ درباروں پہ، جیسے داتا صاحب کا بھی ہے، پھر اسی طرح پتہ نہیں اور بھی ہوتے ہیں کافی، اکثر ہی ہمیں نظر آتے ہیں، تو لوگ وہاں جا کر قربانی دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے بکرا ذبح کرا دیا۔ ایسی جگہوں پر جا کر جو قربانی کی جاتی ہے، جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جانور حلال نہیں ہوتے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو استحانوں کے ذبیحوں سے بھی منع کیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، فورچون ٹیلرز کے پاس بھی نہیں جانا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور تھوڑے دن وہاں پہ رک کر پھر وہ واپس چلے گئے۔ ان کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر ربیع الاول 9 ہجری میں بلی کا وفد آیا۔ بلی کا وفد جو تھا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور 3 دن رک کر یہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیلیگیشن آئی وہ بنو اسد بن خزیمہ کی تھی۔
9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 لوگ آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے سلام کیا، پھر ان کے جو ترجمان تھے اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کیا، اور بنو فلاں کی طرح آپ سے ہم نے لڑائی بھی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایک طرح سے آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو ان کی طرح بھی ہم نے نہیں کیا، وہ والے لوگ آئے تھے انہوں نے تو آپ کے ساتھ جنگ کی تھی، فلاں نے یہ کیا تھا، ہمیں کسی نے نہیں کہا، لیکن ہم تو خود ہی سے دیکھیں اسلام قبول کر کے آ گئے، تو ایک طرح سے احسان جتلا رہے تھے کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان جتایا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی۔ تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو ہم اسلام لے آئے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ سورہ حجرات ہے یہ جس میں یہ ذکر ہے نا اس کا۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، جیسے کہ یہ فال گیری کرتے ہیں، پھر اس کے لیے فال گیری کرنے کے لیے اس زمانے میں کیا کیا کرتے تھے، چڑیا کو بھگاتے تھے، کچھ ہوگا طریقہ ان کا کرنے کا۔ پھر اسی طرح کہانت کرنا، کنکری مارنا، یہ اس طرح کی جو چیزیں اس زمانے میں عام ہوتی تھیں، لوگ اس سے فال نکالنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کے جاننا محال ہے، اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ والا وفد جو تھا اس نے چند دن وہاں پہ ٹھہراؤ کیا، کچھ دن رکا، کچھ فرائض سیکھے اور پھر واپس چلا گیا، پھر اس سے تحائف سے بھی نوازا گیا۔ تجیب کا وفد، تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے، یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے پر چھوڑا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرواز ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی جماعت میں سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسی کیا مانگا ہے وہ، باقی لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتیں جو جو تھیں مانگی، اس لڑکے نے کیا مانگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے جو اس نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی دعا دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا۔ کنٹینٹ ہوتے ہیں لوگ کچھ بہت زیادہ قناعت گزار، یہ ان میں سب سے زیادہ وہ یہ بندہ تھا۔ زمانہ ارتداد میں نہ صرف وہ اسلام پہ ثابت قدم رہا، زمانہ ارتداد کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبیلے جو تھے وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے تھے، تو جب وہ دور آیا کہ جب لوگ
دین سے ہٹنا شروع ہو گئے تو اس ٹائم پہ بھی یہ لڑکا جو تھا ثابت قدم رہا. نہ صرف ثابت قدم رہا بلکہ اس نے اپنی قوم کو بھی واعظ اور نصیحت کی. چنانچہ وہ اس کی جو قوم تھی وہ بھی پھر اسلام پہ جمی رہی.